السلام علیکم ناظرین و سامعین جی، تو نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اس چیپٹر کا موضوع ہے بوریت سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ چوتھا چیپٹر کا موضوع ہے بوریت سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ تھکن کی ایک بڑی وجہ بوریت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو اسٹینوگرافر ایلس کی مثال دیتا ہوں۔ وہ ایک شب تھکی ہوئی گھر پہنچی۔ سر و کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتی تھی اور کھانا کھائے بغیر سونا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ بغیر کھائے سو جانے سے تو طبیعت تو خراب ہوگی۔ چنانچہ وہ مجبوراً کھانا کھانے کی میز پر جا بیٹھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے بوائے فرینڈ نے اس سے کسی ڈانس کلب میں چلنے کی دعوت دی۔ اس دعوت کو ایلس نے قبول کر لیا۔ اس کی حالت میں ایک دم تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنا بہترین لباس پہن کر اپنے دوست کے ساتھ ڈانس کلب چلی گئی، جہاں وہ رات 3 بجے تک رقص کرتی رہی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو ذرا بھی تھکی ہوئی نہیں تھی۔ وہ خود کو اس قدر پرسکون محسوس کر رہی تھی کہ اسے نیند کی بھی حاجت نہ رہی۔ 8 گھنٹے پہلے جب وہ دفتر سے لوٹی تو کیا واقعی تھک چکی تھی؟ ہاں، وہ واقعی تھک چکی تھی، لیکن وہ اس لیے تھک گئی تھی کہ اسے دفتری کام سے بوریت محسوس ہوتی تھی، اور اسی بنا پر اس کی زندگی بھی بوریت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ ایلس جیسی لاکھوں لڑکیاں ہیں، وہ شاید آپ بھی ان میں سے ایک ہوں۔ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جسمانی محنت کی بجائے ہمارا جذباتی رویہ ہم میں تھکن پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ چند سال پہلے ڈاکٹر جارج باریمیک نے ایک رپورٹ میں اپنے تجربات کا ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بوریت کس قدر تھکن کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے چند طلباء پر تجربات کیے، لیکن ان طلباء کو ان تجربات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان تجربات کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلباء تھکن، غنودگی، سر درد اور چڑچڑے پن کی شکایت کرنے لگے۔ ان میں سے بعض کو تفخیر معدہ کی شکایت ہو گئی۔ ان طلباء کا باقاعدہ طبی معائنہ کیا گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کی شکایت جائز نہیں تھی۔ اس معائنے سے بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص بوریت محسوس کرتا ہو تو اس کے خون کا دباؤ کم ہو کر آکسیجن کی کم مقدار جذب کرنے لگتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ شخص کوئی ایسا کام کرے جس سے کر کے اسے خوشی اور مسرت حاصل ہو تو اس کے برعکس جسمانی اعضاء صحیح طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ تمام شکایات دور ہو جاتی ہیں جو بوریت محسوس کرنے والے شخص کو ہو سکتی تھی۔ جب کوئی شخص دلچسپ اور اپنا پسندیدہ کام کرتا ہے تو کبھی تھکن محسوس نہیں کرتا۔ ابھی حال ہی میں کینیڈا میں گیا میں، وہاں ٹراؤٹ مچھلی کا شکار کرنے کی قصد سے گیا تھا۔ مچھلی کے شکار کے لیے مجھے دور دور تک جانا پڑتا تھا۔ بعض اوقات اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھنا پڑتا، گھنی اور خاصدار جھاڑیوں، گھاٹیوں اور کھائیوں کو عبور کرنا پڑتا۔ میں سارا دن شکار کی قصد سے یوں ہی مارا پھرا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ اس لیے کہ مجھے کامیابی ہونے کے احساس میں کبھی کوئی غیر ضروری بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کیونکہ میں نے 6 ٹراؤٹ مچھلیاں پکڑی تھیں، لیکن بالفرض میں نے کوئی مچھلی نہ پکڑی ہوتی تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے احساسات کیا ہوتے؟ مجھے یقیناً بوریت محسوس ہوتی اور اتنی مشقت کے بعد تھکن سے چور ہو گیا ہوتا۔ کوہ پیمائی ایک تھکا دینے والا مشغلہ ہے، لیکن اس مشغلے میں بھی تھکن کا اصل سبب مشقت کے مقابلے میں بوریت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کسانوں کی انجمن کے صدر مسٹر کنگسمین کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جولائی 1943 میں کینیڈا کی حکومت نے کوہ پیما کلب سے اپیل کی کہ وہ پرنس آف ویلز کے سپاہیوں کو پہاڑوں پر چڑھنے کی تربیت دینے کی غرض سے انسٹرکٹر فراہم کریں۔ انہی انسٹرکٹروں میں مسٹر کنگسمین بھی شامل تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان انسٹرکٹروں میں 42 سے لے کر 59 سال تک کے انسٹرکٹر شامل تھے۔ انسٹرکٹر نے ان سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں پر لے گئے۔ 15 گھنٹوں کی محنت کے بعد یہ نوجوان سپاہی، جو بہترین جسمانی حالت میں تھے، تھک کر چور ہو گئے۔ کیا یہ سپاہی اس لیے تھک گئے تھے کہ وہ کوہ پیمائی کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ یہ سپاہی جو کمانڈوز تھے، ان کے بارے میں یہ سوال ہی میں زر کا خیز ہے کہ ان کی تھکن کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ تربیت کے اس مرحلے سے بور ہونے لگے تھے۔ لیکن ان سے دگنی عمر کے انسٹرکٹروں کو تھکن محسوس ہوئی، لیکن وہ ان سپاہیوں جتنے تھکے ہوئے نہیں تھے جنہیں تھکن کے باعث کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔
इन इंस्ट्रक्टरों ने मज़े से खाना खाया और दिन भर के वाक़यात के बारे में बातें करने लगे, क्योंकि वो कोहेब रहनुमाई से हकीकी दिलचस्पी रखते थे। कोलंबिया के डॉक्टर एडवर्ड थारन कार्डाइट ने तकान के मौजू में बेशुमार तजुर्बात किए हैं। एक मरतबा उन्होंने नौजवान आदमियों के एक ग्रुप को मुख्तलिफ मुशावरे में मसरूफ़ रखकर एक हफ्ते तक बेदार रखा। इन्होंने यह नतीजा निकाला कि जिस्मानी कारकर्दगी में कमी आने का असल सबब बोरियत को ठहराया जा सकता है। अगर आप दिमागी नौइयत पर काम करते हैं तो थकन का सबब काम नहीं बल्कि काम के नामुकम्मल होने का एहसास है। आप कभी किसी भी ऐसे दिन को याद कर सकते हैं जब काम के दौरान बार बार खलल पड़ता रहा हो। मुमकिन है वो दिन आपके लिए सब नाखुशगवार रहा हो और जब आप उस दिन दफ्तर से घर वापस आए हों तो शदीद थकन महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन दफ्तर में पहले दिन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा काम किया हो, लेकिन इसके बावजूद जब घर लौटे हों तो बिल्कुल ताज़ादम हों। इससे ये नतीजा निकलता है कि हमारी थकावट का सबब काम नहीं बल्कि परेशानी और काम में बेतवज्जही थकन का सबब है। इस बात की तकमील के दौरान में एक मज़ाहिया ड्रामा देखने गया। ड्रामे का एक किरदार एक जगह फलसफियाना अंदाज में कहता है कि खुशकिस्मत है वो लोग जिनका मशगला वो है जो उनका काम है। ऐसे लोग खुशकिस्मत इसलिए हों कि इन्हें अपना काम करके खुशी होती है और ये खुशी उनके सदाक़त में इजाफ़ा करती है। जिस काम में आप दिलचस्पी नहीं लेंगे जिस काम में आप दिलचस्पी लें, आप देखेंगे कि उसकी तकमील तक आपको कोई थकन महसूस नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आपकी दिलचस्पी ने आपकी तवज्जो को भटकने की बजाय एक जगह पर मरकूज़ कर रखा है। अपनी लड़ाका बीवी से के साथ 10 कदम चलना भी मुश्किल लगता है, लेकिन महबूबा के साथ 10 मील का फासला भी यूँ लगता है कि चंद कदम का फासला हो। आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? यहाँ मैं ओक्लाहोमा की एक स्टेनोग्राफ़र की मिसाल पेश करता हूँ। इस स्टेनोग्राफ़र को इंतहाई खुश काम करना पड़ता था। इसे तेल के ठेकों से मुतालिक काम पूर्ण करने होते थे और काम पूर्ण करने का काम इंतहाई गैर दिलचस्प काम था। चनाचा वो इस शक्ल से बोर होने लगी तो और तंग आकर उसने अपने काम में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कैसे उसने अपनी काम करने की सलाहियत में मुकाबला शुरू कर दिया। वो सुबह से काम तो करती इन्हें गिन लेती और तीसरे बार सुबह की नशस्त में किए जाने वाले कामों से ज़्यादा काम पूर्ण करती। दूसरे दिन गुज़िश्ता दिन से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती। दफ्तर में मौजूद दूसरी स्टेनोग्राफर के मुकाबले में इसकी तादाद बढ़ गई, लेकिन इस ज़्यादा काम का उसको जो मुआवजा मिला वो नकदी ओहदे में तरक्की या तारीफ की शक्ल में नहीं था, बल्कि इससे ज़हनी इत्मीनान की शक्ल में था, जो उसने अपने काम में दिलचस्पी पैदा करके हासिल किया था। गैर दिलचस्प काम में दिलचस्पी और लगन काम की सलाहियत में इजाफे का बायस बनती है। मैं इस स्टेनोग्राफर लड़की को जानता हूँ और मुझे ये भी मालूम हुआ कि उसकी कहानी सच्ची है। ये लड़की अब मेरी बीवी है। रेडियो के मशहूर तबसरा निगार एच.बी. कार्ल्टन गोगोरन ने बताया कि मैंने अपने खुश को बेमता काम में किस तरह दिलचस्पी पैदा की। इन्होंने बताया कि मैं जब साइकिल पर रेगिस्तान के चक्कर लगाने के बाद पेरिस पहुंचा तो बिल्कुल मुफ्लिस हो चुका था। चुनांचे मैंने अपना एक कैमरा गिरवी रखवा के कुछ रकम हासिल की और अखबार में मुलाजमत के लिए इश्तिहार दे दिया। जल्दी मुझे एक इदारे में मुलाजिम मिल गई। मुझे फ्रांसीसी ज़बान की कोई खुद न थी, लेकिन उसके बावजूद सीज़मेनी के पहले ही साल में मैंने $5000 कमाए और मुझे उस साल के बेहतरीन सेल्समैन का एजाज़ भी दिया गया। कार्ल्टन बॉन कहते हैं कि इस तजुर्बे ने मुझे कुछ सिखाया। उसके सामने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना भी कोई अहमियत नहीं रखता। इस तजुर्बे से मुझे एक फ्रांसीसी के ज़हनी रुझानात का पता चलाने का मौका मिला। बाद में जब मैं रेडियो पर तबसरा निगारी करने लगा तो मेरा ये तजुर्बा बहुत काम आया। आप दरियाफ्त कर सकते हैं कि जब कार्ल्टन बॉन फ्रांसीसी ज़बान ही नहीं जानता था तो वो कैसे कामयाब सेल्समैन बन गया। उन्होंने मुझे अपनी कामयाबी का राज ये बताया कि मैंने कंपनी के मालिक से पूछा मसनूआत के मुतालिक तमाम ज़रूरी बातें एक कागज़ पर फ्रांसीसी ज़बान में लिख दी और इन्हें खूब रट लिया। जब मैं किसी मकान पर दस्तक देता तो जब खातून बरामद होती उसके सामने अपने मदका खर्च लहजे में तमाम लिखी हुई बातें दोहरा देता। इसके साथ साथ अपनी मसनूआत भी दिखाता जाता। अगर वो खातून कोई सवाल पूछती तो अपने कांधे
کاندھے سے کیڑ کر جواب دیتا کہ میں تو امریکی ہوں، اور پھر اسے اپنا ہیٹ اتار کر وہ تمام تفصیلات دکھاتا جو میں نے آسان فرانسیسی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ خاتون یہ دیکھ کر مسکرانے لگتی اور بھی ہنس دیتا اور میں ہنس دیتا اور اپنی مصنوعات دکھاتا جاتا۔ کارلٹن براؤن نے اعتراف کیا کہ یہ کام کوئی آسان بھی نہ تھا، لیکن میں نے اس میں کامیابی محض اپنی ایک صلاحیت کے بلبوتے پر حاصل کی۔ وہ صلاحیت یہ خاصیت یہ تھی کہ ہر صبح گھر سے روانہ ہونے سے پہلے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے کہتا کہ کارلٹن براؤن، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اور جب تمہیں کام کرنا ہی ہے تو پھر اسے خوبصورت طریقے سے کرو۔ ہر مکان کو دستخط دینے سے پہلے فرض کرو تم ایک اداکار ہو، تمہیں چند لمحوں بعد تماشائیوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو وہ اداکاری جیسا ہی دلچسپ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کی کوشش کرو۔ کارلٹن براؤن کا کہنا ہے کہ روزانہ کے اس عمل سے مجھے اپنے گاہکوں کے سامنے اپنا مذاق کا خیز لہجے میں بولنا اچھا لگنے لگا۔ اگرچہ شروع میں مجھے اپنے اس کام سے بڑی الجھن ہوا کرتی تھی۔ میں نے کارلٹن سے پوچھا کیا وہ نوجوانوں کو کوئی مشورہ دینا پسند کریں گے، تو ان کا جواب تھا کہ ہاں۔ انہوں نے جو مشورہ دیا وہ یہ تھا، ہر صبح خود سے جم کرو۔ جس قدر زور جسمانی ورزشوں پر دیا جاتا ہے، اس قدر زور ذہنی اور روحانی ورزشوں پر بھی دینا چاہیے۔ ہر صبح کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ دیر ذہنی اور روحانی ورزش کرنی چاہیے۔ روزانہ صبح کی یہ خود کلامی کوئی احمقانہ اور بچکانہ عمل نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ نفسیات کی روح ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی تشکیل ہمارے خیالات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ آج بھی اسی طرح حقیقت کے آئینہ دار ہیں جیسے آج سے 1800 سال پہلے تھے، جب مارکس آریلٹس نے انہیں اپنی کتاب میں تحریر کیا تھا کہ روزانہ کئی مرتبہ کی خود کلامی آپ کے ذہن میں مثبت خیالات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح خدا نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تصور کر کے آپ اپنے ذہن کو افسردہ خیالات سے بچا سکتے ہیں۔ مثبت خیالات آپ کے کسی بھی کام کو ناگوار اور بے کیف نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا باس یا مالک آپ کو زیادہ کام کرنے کی تاکید اس لیے کرتا ہے کہ اسے تو زیادہ دولت چاہیے، لیکن کیا ہم چند لمحوں کے لیے بھول نہیں سکتے کہ باس کیا چاہتا ہے؟ صرف یہ یاد رکھیے کہ اپنے کام میں دلچسپی لینے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ خود کو یاد دلائیے کہ اس طرح کرنے سے آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ حالت بیداری میں اس وقت آپ اپنے کام کے لیے وقت کرتے ہیں، اور اگر آپ اس عرصے سے مسرت نہیں حاصل کر پاتے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک بڑی نعمت سے خود کو محروم کر رہے ہیں۔ خود کو یاد دلاتے رہیے کہ کام میں دلچسپی لینے کا عمل نہ صرف آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا بلکہ ترقی اور کامیابی کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کو یہ فائدہ ضرور پہنچے گا کہ آپ کم تھکن محسوس کریں گے اور فارغ اوقات سے زیادہ لطف اٹھا سکیں گے۔ جی تو ناظرین سامعین، یہاں چوتھے باب کا اختتام ہوتا ہے، تو ملتے ہیں 5ویں چیپٹر میں، جس کا موضوع ہے آپ کو جو نعمتیں حاصل ہیں وہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔